الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلاً قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 11 اگست 2023 عیسوی ہے۔ اگست کا یہ مہینہ اس اعتبار سے بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 14 اگست 1947 عیسوی کو یہ ملک پاکستان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس مملکت کی آزادی کے لیے جس دن، جس مہینے اور جس رات کا انتخاب فرمایا، وہ محض ایک اتفاق نہیں تھا بلکہ رب العالمین کی طرف سے ایک انتخاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا 27ویں شب جمعہ کی رات 1366 ہجری 14 اگست 1947 عیسوی کو۔ اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ 12 مہینوں میں سب سے بابرکت باسعادت مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی زیادہ فضیلت والا آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرے میں بھی زیادہ فضیلت والی راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، اور ان راتوں میں بھی اکثر اہل علم کے ہاں لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب ہے۔ اکثر محدثین علماء کا اس طرف رجحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو مملکت عطا فرمائی 27ویں شب تھی، شب جمعہ کی رات تھی، آنے والا دن جمعۃ المبارک کا دن تھا کہ جو رمضان کے جمعوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ پاکستان کی آزادی کیسے ہوئی؟ تو میں تھوڑی سی مختصر تاریخ آپ کے سامنے عرض کروں گا، عہد نبوت سے لے کر پاکستان تک۔ اس مختصر تاریخ سے، جد و جہد سے اور اس کے لیے کوششوں سے اندازہ ہوگا کہ حضرات سلف نے اور اہل علم مسلمانوں نے، علماء نے، عوام الناس نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کے لیے اور خصوصاً بعد میں آنے والوں نے اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے 571 عیسوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 611 عیسوی میں، 40 سال کی عمر میں۔ آپ کا مکی دور تھا 15 سال کا، 13 سال کا، اور مدنی دور تھا آپ کا 10 سال کا۔ جب آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 11 ہجری 12 ربیع الاول
پیر کا دن تھا۔ اس وقت تک دین اسلام 9 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، جن کی خلافت 2 سال 2 مہینے 10 دن تھی۔ سن 11 ہجری سے لے کر سن 13 ہجری تک ان کی خلافت رہی۔ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو 13 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ سن 14 ہجری سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور سن 24 ہجری یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس 10 سال میں دین اسلام آگے بڑھتا گیا اور 24 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ سن 24 ہجری سے لے کر سن 35 ہجری تک، سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ کا دور 12 سال کا تھا، اور اس دور میں دین اسلام 35 لاکھ 36 ہزار مربع میل پر پھیل چکا تھا۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت علی کی شہادت 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس وقت تک دین اسلام آگے بڑھتا ہوا 40 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ 6 مہینے خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور اس کے بعد سن 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اور جن کے دور خلافت میں 66 لاکھ 56 ہزار مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 22 رجب کو ہوا ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید خلیفہ بنے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے معاویہ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد پھر آگے مروان، پھر عبد الملک، اور پھر ان کی اولادوں میں ولید، سلیمان، یزید، ان کے ادوار چلتے رہے، یہاں تک کہ سن 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، اور 101 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ سن 92 ہجری میں حجاج بن یوسف اس وقت گورنر تھا، اور وہ دور چل رہا تھا ولید بن عبد الملک کا۔ حجاج بن یوسف کے بھتیجے ہیں محمد بن قاسم۔ ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ بڑے ہی سپہ سالار، بہادر، اور بڑی جدوجہد محنت کے ساتھ لڑنے والے، جفاکش، متقی، پرہیزگار مسلمان، ایک جرنیل میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف کو ایک خط ملا، جس خط کے اندر یہ بات تھی کہ ایک مسلمان عورت کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے ساتھ بچوں کو بھی، اور اس پہ ظلم ہو رہا ہے، راجہ داہر ہے، وہ اور ہندو ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس عورت نے فریاد میں کہا، یا حجاج اغثنی، اے حجاج تم میری مدد کو پہنچو۔ حجاج بن یوسف کو جب یہ خط پہنچا کہ مسلمان عورت بڑی سخت تکلیف میں ہے اور اس کی عزت کا خطرہ ہے، مسلمان بچے بھی پریشانی میں ہیں، تو انہوں نے اپنے اس بھتیجے کو، جن کی عمر صرف 17 سال تھی، محمد بن قاسم کو لشکر دے کر بھیجا۔ عیسوی اعتبار سے 711 عیسوی ہے۔ محمد بن قاسم وہاں عرب سے لشکر لے کر یہاں پہنچتے ہیں ہندوستان، اور جب یہ وہاں پہنچے انہیں معلومات ملی کہ واقعی ایسا ہوا ہے، تو انہوں نے بڑی بہادری، جفاکشی کے ساتھ لڑا اور مسلمان عورتوں کو رہائی دلائی، مسلمان بچوں کو رہائی دلائی۔ 711 عیسوی سے 714 عیسوی تک 3 سال محمد بن قاسم یہاں رہے، اور آپ کے دور میں علاقہ فتح ہوتا رہا، یہاں تک کہ سندھ کے اندر آج بھی اسے باب الاسلام کہا جاتا ہے، یہاں تک کا علاقہ محمد بن قاسم کے دور میں فتح ہو گیا۔ جب محمد بن قاسم یہاں آئے تھے اس وقت ہندوؤں کا رواج تھا
اور ہندوؤں نے ایک مندر پر اپنا بڑا جھنڈا لگایا ہوا تھا، اور ان میں یہ بات تھی کہ جب تک یہ جھنڈا موجود ہے کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ محمد بن قاسم نے کہا سب سے پہلے ان کے جھنڈے کو گرا دو کہ حاکمیت اور سلطنت صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اس دھرتی پر قانون اسلام کا نافذ ہوگا، اور کسی مسلمان عورت کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی اس آنکھ کو نکال دیں گے۔ انہوں نے وہ جھنڈا ان کا گرایا، اور پھر ایسا 3 سال تک عدل اور انصاف قائم کیا، اخوت اور مساوات کا ایسا درس دیا، پیار اور ہمدردی کی فضاؤں کو ایسا عام کیا، مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں کو بھی ان کے حقوق دیے۔ تو ان کا یہ 3 سال کا دور بڑا ہی پرامن دور تھا۔ 714 عیسوی تک محمد بن قاسم وہاں تھے، علاقے فتوحات میں بڑھتے گئے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس دوران حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا جو ان کے چچا تھے، اور اس دور کا جو بادشاہ تھا سلیمان، ولید تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ولید کا بھائی سلیمان بادشاہ بنا۔ یہ جو سلیمان تھا اسے حجاج بن یوسف سے ویسے ہی بڑی سخت نفرت تھی، اور یہ چاہتا تھا کسی طرح اس نے جتنے گورنر بنائے، جتنے لوگوں کو آگے بھیجا، میں ان کو اتار دوں۔ محمد بن قاسم کے ساتھ اس کی ایک دفعہ تیر اندازی ہوئی تھی، محمد بن قاسم نے اس پہ فتح پائی تھی، تو اس کے دل میں ویسے ایک کدورت تھی کہ میں جب بھی اقتدار میں آؤں گا تو میں ان کو ہٹاؤں گا۔ دوسرا اسے خطرہ تھا کہ محمد بن قاسم جتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، فتوحات بڑھ رہی ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبوبیت مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، کہیں میری سلطنت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، تو اس کو پہلے ہی راستے سے ہٹا دیا جائے، جیسے کہ آج کے دور کے بھی حکمران کرتے ہیں۔ تو اس دور میں سلیمان نے صالح بن عبد الرحمن کو لشکر دے کر بھیجا اور ان کو قید کر دیا۔ محمد بن قاسم سے کہا گیا کہ وقت کا خلیفہ تمہیں بلا رہا ہے، اور انہیں بلا کر راستے میں قید کر کے عراق کے ایک جیل خانے میں ڈال دیا گیا، اور بڑی بربریت اور ظلم کے بعد سلیمان نے محمد بن قاسم کو شہید کروا دیا۔ جتنا عرصہ محمد بن قاسم جیل میں تھا، اس دوران بھی یہ ایک منجنیق بنا رہے تھے، ایک توپ بنا رہے تھے، اس کا نقشہ انہوں نے جیل کے اندر ڈیزائن کیا تھا۔ جب ان سے جیلر نے پوچھا یہ آپ کیوں بنا رہے ہو، اس نے کہا جب اس میں پتھر ڈالے جائیں گے تو یہ پتھر بڑے سے بڑا پتھر اس میں ڈلے گا اور یہ دور تک آگے جا کر گرے گا، تاکہ اگر کسی جگہ قلعے کو فتح کرنا ہو اور اس کی دیواریں بڑی ہوں تو اس کے توڑنے میں کام آئے گا، جہاں دشمن کا لشکر زیادہ ہو تو اس کے بھگدڑ مچانے میں اور ان کو آمد و رفت کو بدلنے میں کام آئے گا۔ تو یہ اس وقت وہ نقشہ بنا رہے تھے اس منجنیق کا جیل کے اندر۔ تو جیلر نے ان سے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کی تو موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کو قتل کیا جائے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، موت تو برحق ہے، موت مجھ پر آئے گی تو سلیمان پر بھی تو آئے گی، لیکن میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن ایک ایسا نقشہ بنا کے جاؤں گا، آنے والے جو مسلمان کمانڈر اور مجاہد ہوں گے وہ اس روشنی میں منجنیق بنائیں گے اور کفار پر فتح پائیں گے۔ وہی ہوا، محمد بن قاسم تو چلا گیا، لیکن اس کے نقشے اور منصوبے کے مطابق وہ منجنیق بعد میں بنی اور مسلمان اسے استعمال کرتے رہے، اللہ ان کو فتح دیتا رہا۔ تاریخ اسلامیت میں آپ جب بھی دیکھو گے مسلمان کو جب بھی نقصان پہنچایا مسلمان نے، ورنہ اسلام میں وہ طاقت، ایمان میں وہ قوت اللہ نے رکھی ہے کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اگر مسلمان خود بکے نہیں یا اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، یہ اولت، دولت، ثروت، منصب کی وجہ سے اسلام کو پیچھے نہ کرے، تو اسلام میں وہ قوت اللہ نے رکھی ہے، وہ جذبہ رکھا ہے کہ ان کو شکست دینا آسان کام نہیں۔ 714 عیسوی میں جب محمد بن قاسم فتوحات کے بعد جیل میں گئے اور شہادت ہو گئی، پھر ان کے بعد 1002 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے والد ہیں سپکتگین، یہ افغانستان کا شہر ہے غزنی، یہ وہاں سے آئے اور انہوں نے ہندوستان میں آ کر کے اسلام کا جو پودا اس وقت پھل پھول چکا ہے اور مسلمان ترقی کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان کو آگے بڑھایا جائے۔ سپکتگین آئے ہندوستان میں اور انہوں نے مسلمانوں کو متحد کر کے ہندوؤں کے ساتھ دوبارہ جہاد شروع کیا۔
سبکتگین کا بیٹا تھا جسے تاریخ سلطان محمود غزنوی کہتی ہے۔ سبکتگین کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو سپہ سالار بنایا، اور یہ وہ عظیم فاتح گزرا ہے پوری انسانیت کی تاریخ میں۔ سب سے پہلے نمبر پر فاتح ہے چنگیز خان، اور دوسرے نمبر پر فاتح ہے سلطان محمود غزنوی، اور پھر آگے سکندر ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر یونان ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے بڑی فتوحات کی۔ 1026 عیسوی تک سلطان ہندوستان میں رہا ہے۔ 24 سال ان کا دور اقتدار تھا۔ اس دور میں راجہ جیپال ہوتا تھا۔ جب سلطان وہاں آئے تھے تو اس نے ایک بہت بڑا بت تعمیر کیا ہوا تھا جسے سومناتھ کا بت کہا جاتا تھا۔ سلطان کی فتوحات جب بڑھتی گئیں، مسلمانوں کو آزادی ملتی گئی، اسلام پھیلتا گیا، جب یہ اس شہر میں داخل ہو گئے تو ہندوؤں کی یہ جماعت سلطان محمود غزنوی کے پاس آئی اور ان سے کہا ہم سے سونا لے لو کہ جتنا بت کا وزن ہے اتنا ہم تمہیں سونا دیں گے، تم لے لو، ہمارے بت کو نہیں گرانا۔ سلطان محمود غزنوی نے سونے کو دیکھا، پھر بت کو دیکھا، کہا سلطان بت فروش نہیں ہے، بت شکن ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت بتوں کو گرانا ہے، باقی نہیں رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب بتوں کو گرایا تھا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، آپ ایک ایک بت کو زور سے مارتے تھے، گراتے تھے اور فرماتے تھے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے۔ آپ نے بیت اللہ سے بتوں کو ہٹایا تھا۔ تو سلطان بھی انبیاء کی سنت کو زندہ کر کے اس بت کو گرائے گا۔ چنانچہ سلطان نے منجنیق فٹ کی اور اس میں بڑے بڑے پتھر ڈال کر سومناتھ کے اس بت کو گرا دیا۔ چاہتے تو دولت اور پیسہ لے سکتے تھے، آج کے دانشور بھی مشورہ دیتے ہیں دولت ہوتا پیسہ ہوتا، لیکن انہوں نے کہا مسلمان اپنے ایمان کو فروخت نہیں کرتا۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی فکر مندی کی بات، جن بتوں کو گرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے اور لوگوں کی پیشانی کو رب کے سامنے جھکانے کے لیے آئے، آج ہم مسلمان ہو کر ان بت خانوں کو تعمیر بھی کر رہے ہیں، باقاعدہ بت بنانے کی اجازت بھی دے رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات کہ 2 سال پہلے دبئی میں منصوبہ بنا ہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ دبئی میں تعمیر ہو رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ بت ہوں گے، جو سب سے بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، ہر تعیش اور عیش و عشرت کا سامان وہاں موجود ہے۔ پوری دنیا میں اتنا نہیں، ہندوستان جو ہندوؤں کی آبادی، وہاں اتنا بڑا بت خانہ نہیں جو ایک مسلمان ریاست والے ان کے لیے تعمیر کر رہے ہیں۔ تو جن بتوں کو گرانے انبیاء آئے، آج وہ بت خانے یہ تعمیر کر رہے ہیں، تو یہ قیامت کی نشانی تھی کہ عربوں میں بت پرستی کا رواج، بت خانوں کا رواج ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلطان محمود غزنوی نے 24 سال اقتدار کیا، فتوحات بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ہندوستان سے یہ بڑی ہیں، سندھ سے بھی آگے بڑھتی گئی، ملتان کے علاقوں سے بھی، یہ سارے علاقے سلطان کے دور میں فتح ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے جانے کے بعد اب اس کے بعد دور تھا بنو تیمور کا، جس میں محمد تغلق آئے، محمد تیمور آئے، جنہوں نے اسلامی احکامات کا نفاذ کیا، مسلمانوں میں عدل و انصاف کیا۔ ان کے بعد مغلیہ دور حکومت شروع ہوا۔ مغلیہ دور حکومت کے نامور بادشاہ گزرے ہیں شاہ جہان۔ انہوں نے اسلامی اقدار کو، احکامات کو تحفظ دیا۔ ہندوستان میں دہلی کی جامع مسجد تعمیر کی، لال قلعہ تعمیر کیا، دیوان عام اور دیوان خاص کو تعمیر کیا، اور مسلمانوں کے درمیان عدل اور انصاف رکھا۔ ان کے بعد پھر آگے جا کر سلطان عالمگیر بادشاہ آئے ہیں۔ سن 1117 ہجری میں سلطان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھتا تھا اور اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنتا، کپڑے بنتا، اس سے جو کمائی ملتی وہ استعمال کرتا کہ میرے پیٹ میں کوئی ایک لقمہ مشتبہ نہ جائے۔ اور یہ وہ سلطان بادشاہ تھا عالمگیر۔ اس نے اپنے دور میں فتاوی ہندیہ کے نام سے 1000 سال کے دور کے جو فتاوی تھے ان سب کو اس نے اپنے دور میں جمع کروایا تھا۔ بڑا نیک صالح متقی بادشاہ گزرا ہے سلطان عالمگیر۔ مغلیہ دور حکومت کا سب سے آخری پھر بادشاہ آیا ہے، بادشاہ ظفر خان کے نام سے۔
جسے تاریخ بہادر ظفر کہتی ہے۔ ان کے دور حکومت آنے سے پہلے انگریز ہندوستان میں کیسے داخل ہوا؟ 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز ہندوستان میں آیا تھا، اور اس نے جتنی ساحلی پٹی تھی اس پہ اپنا قبضہ جمایا، اور اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم تجارت اور معیشت کے لیے آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں تمہارے اندر روزگار کے مواقع فراہم کریں، اور ہم تمہیں معدنیات بھی دیں گے، تمہاری ضرورت کا سامان بھی دیں گے، فیکٹریاں بھی بنائیں گے، تمہیں ملازمتیں بھی دیں گے، کاروبار بھی دیں گے۔ انگریز اور یہود کی ہر دور میں سازش رہی ہے، وہ اسلامی سرحدوں پر اور اسی طرح ساحل سمندر کی پٹیوں پر اور اہم معاشی چیزوں پر وہ قابض رہتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے وہ ساحلی پٹی اپنے ہاتھ میں لے لی، درآمدات برآمدات کا جتنا اہتمام ہوتا وہ انہی کے ذریعے سے ہوتا، یہاں تک کہ یہ آگے بڑھتے بڑھتے کل تک جو آئے تھے تجارت کی نیت سے، اب یہ ہندوستان پر انہوں نے حکمرانی شروع کر دی۔ انہوں نے دیکھا ہندوستان میں دو قسم کی قومیں آباد ہیں، ایک ہندو، دوسرے مسلمان، اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان طاقتور ہیں، جنگجو ہیں، جہادی لوگ ہیں، ان سے مقابلہ مشکل ہے۔ ہندو جو ہیں یہ ہمارے ہم ذہن ہیں، وہ بھی غیر مسلم تھے، ہندو بھی غیر مسلم ہیں، کہا کسی طرح ان کو اپنا ہم نوا بنا دیا جائے، ان کو ساتھ لے کر مسلمانوں پر حملہ ہو۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ لیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اول تو یہ کیا گیا ان کی جتنی نوکریاں تھیں اسے ختم کر دیا گیا، جتنے عہدے تھے انہیں ختم کر دیا گیا، علاقوں میں جتنے بڑے عہدوں پر تھے انہیں ہٹا کر ان عہدوں پر ہندوؤں کو نافذ کر دیا گیا، اور جتنے مسلمانوں کے لیے وظائف جاری تھے وہ ختم کر دیے گئے، سہولیات لے لی گئیں۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ انگریز نے ہندوؤں کو ساتھ کر کے اور مسلمانوں کی نسل کشی شروع کر دی، تو اس دور میں پھر مسلمان علماء نے فتویٰ دیا کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے، اسلامی شعائر کو مٹا رہے ہیں، مساجد مدارس کا نظم ختم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی بے خونی ہو رہی ہے، تو اب جہاد سب پہ فرض ہے۔ تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، شاہ ولی اللہ نے ان سے پہلے ہی کوشش کی تھی ہندوستان کی آزادی کی۔ انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا تھا جو افغانستان میں اس وقت کمانڈر تھے، اور ان کو بلا کر انہوں نے مرہٹوں کو اور نظام کو ساتھ ملا کر انگریز سے جہاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں شاہ ولی اللہ کو بھی فتح دی تھی۔ شاہ ولی اللہ کا 1176 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد جب ان کے یہ بیٹے شاہ عبدالعزیز آئے جن کا انتقال 1239 ہجری میں تھا، انہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ اب انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ چنانچہ مسلمان ریاست میں جتنے لوگ تھے وہ سب اکٹھے ہوئے اور اب یہ جہاد شروع ہوا۔ انگریز نے دیکھا کہ مسلمان اپنے علماء کی بڑی قدردانی کرتے ہیں اور ان کی بات اور فتوے پر اپنی جان دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے ان علماء کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی رہنمائی کرنے والا، فتویٰ دینے والا کوئی باقی نہ ہو۔ ایک انگریز مورخ گزرا ہے مسٹر ٹامسن، اس نے لکھا کہ ہندوستان سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم کی لاش نہ لٹکتی ہو۔ 12,000 علماء کو شہید کیا گیا، اور صرف اس فتوے پہ کہ تم نے کیوں فتویٰ دیا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ یہ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ میں نے خود دیکھا 40 علماء کو انگاروں پہ لٹایا گیا، سب سے کہا گیا تم اپنی رائے سے، اپنے مذہب سے رجوع کر دو۔ کہا وہ 40 علماء جل گئے، جسم ان کے خاک ہو گئے تپتے ہوئے کوئلوں پر، لیکن کوئی بھی اپنی رائے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے لکھا کہ اسی طرح ایک انگریز نے اپنی بیوی سے کہا میں تمہیں ایک منظر نہ دکھاؤں، ایک 82 سال کے عالم کو ایک توپ کے سامنے باندھ دیا اور بٹن دبایا تو اس عالم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ اتنا انگریز نے اس وقت ظلم کیا۔ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا گیا، اور اس نے یہ سمجھا تھا کہ شاید قرآن جلے گا، علماء ختم ہوں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت ایک عالم اپنے 7 سالہ بچے کو لے کر انگریز جج کی عدالت میں آیا اور اس نے کہا تم قرآن کو اوراق سے مٹا سکتے ہو، علماء کو ختم کر سکتے ہو، لیکن ان بچوں کے سینوں سے قرآن کو کون نکالے گا؟ کہا بیٹا قرآن پڑھ۔ بچے نے قرآن شروع کر دیا، وہ پڑھتا گیا۔ انگریز جج کے سامنے قرآن کھول کے رکھا، یہ بیٹا پڑھے گا تم سننا۔ پڑھتا رہا 4.5 گھنٹے میں پورا قرآن زبانی سنا دیا۔ اس وقت اس نے کہا تھا واقعی مسلمان قوم ایسی ہے،
ہم ان کی کتاب کو ختم بھی کرنا چاہیں، اوراق کو ہم جلا سکتے ہیں، سمندروں میں ڈال سکتے ہیں، ان کے سینوں سے ہم قرآن نہیں نکال سکتے۔ 1857 کی یہ جنگ آزادی ایک تحریک پاکستان کے لیے پیش خیمہ تھی۔ اس وقت اب یہ بات سامنے آئی کہ ہندوؤں نے ساتھ انگریز کا دیا، مسلمان کی نسل کشی شروع ہو گئی۔ اب ضرورت تھی ایک آزاد ریاست کی جہاں پر مسلمان آزادی سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کریں۔ سب سے پہلے یہ آزادی کا تصور دیا حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے فرمایا مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست ہو جہاں پر وہ اسلامی احکامات پر عمل کریں۔ اس بات کو حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی نے معاصر حکیم الامت میں نقل کیا۔ پھر اسی سوچ کو آگے بڑھا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 عیسوی میں جب الہ آباد میں ان کا خطاب تھا تو علامہ محمد اقبال نے اس موقع پر تقریر کے دوران یہ نظریہ دیا، مسلمان الگ قوم ہیں، ہندو الگ ہیں، یہ ایک جگہ نہیں بس سکتے، ان کا رسم و رواج الگ، ان کی تہذیب الگ، ان کی ثقافت الگ، ان کے احکامات الگ، ان کی عبادت گاہیں الگ، ان کے مذہب کے شعائر ہیں وہ الگ ہیں، اس لیے کوشش ہو ایک آزاد ریاست کی۔ پھر اس کو آگے پیغام کو بڑھایا محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 عیسوی میں 23 مارچ کو لاہور میں جہاں مینار پاکستان ہے یہاں پر ایک قرارداد منظور ہوئی جسے قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے۔ اس قرارداد کے اندر اب یہ بات طے ہو گئی کہ ہم نے ایک آزاد ریاست کو لینا ہے۔ اس آزاد ریاست میں اسلامی احکامات کا نفاذ ہوگا تاکہ مسلمان امن کے ساتھ یہ زندگی گزار سکیں۔ 1940 میں جب یہ قرارداد منظور ہوئی اس کے بعد اس کے لیے جدوجہد اور کوششیں شروع ہوئیں۔ 1947 عیسوی 14 اگست میں پھر یہ پاکستان کی آزادی کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں پاکستان کی آزادی کے لیے۔ جس وقت یہ پیغام چلا علماء نے لوگوں میں تحریک کی بنیاد ڈالی کہ ایک آزاد ریاست ہو اور جس میں ہم احکامات پر عمل کر سکیں۔ جس نعرے اور نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا جوان کیا بوڑھا، کیا مرد کیا عورت، سب کی زبان پہ ایک نعرہ ہوتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے نے ایسا جذبہ مسلمانوں میں ڈالا تھا کہ مسلمان پھر سب تیار ہو گئے کہ اب ہم نے ایک الگ ریاست لینی ہے۔ اس محنت کے دوران کتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جس وقت ہندوستان سے ٹرین چل کر آ رہی تھی، راستے میں یہ سکھ اور یہ ہندو قتل عام کرتے تھے۔ 6 لاکھ آدمیوں کا قتل ہوا ہے اس دوران۔ جہاں سے یہ ریل گزرتی تھی خون کے قطرے نیچے ٹپکتے ہوئے جاتے تھے۔ کسی مسلمان کو ذبح کر دیا جاتا، عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے جاتے، بچوں کو نکال کر کاٹ دیا جاتا، اعضاء کاٹ دیے جاتے، یہاں تک کہ مسلمان عورتوں میں سے 6000 سے زائد عورتوں نے اپنی عزت، پاک دامنی، عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے دریاؤں میں، نہروں میں چھلانگیں لگا دی تھی۔ انہیں یہ لگتا تھا یہ درندے کہیں ہماری عزت پامال نہ کر دیں۔ جلندھر کے مقام پر سکھوں نے آ کر جب مسلمان عورتوں کی عفت عصمت پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا تو مسلمان عورتیں اللہ کے سامنے روتیں اور یہی کہتی ہیں، اللہ ہم اپنی جان کی قربانیاں دیں گے لیکن آنے والی نسلوں کو ایک آزاد ریاست عطا فرما۔ 6000 سے زائد مسلمان عورتوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ 6 لاکھ افراد کے جسم کٹے ہیں، پھر اللہ نے یہ مملکت ہمیں عطا کی ہے۔ 12,000 علماء کی شہادتیں ہوئی ہیں، 1 کروڑ افراد نے ہجرت کی ہے۔ جب یہ وہاں سے آ رہے تھے کسی کے پاس سامان نہیں ہوتا تھا، راستے میں ہندو اور سکھ سامان نہیں لے جانے دیتے تھے، صرف وہی سامان جو ہاتھوں میں پکڑا ہے، بوڑھوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، بچوں کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ اس دوران آدمی کہاں سامان اٹھا سکتا ہے؟ نہ اس وقت دولت تھی، نہ ثروت تھی، نہ سواریاں موجود تھیں۔ جو اپنے ہاتھ میں جو سامان لے سکا وہ آتا گیا۔ راستے میں ندیاں بھی آتی، راستے میں پانی کے تالاب بھی آتے، راستے میں جنگلات بھی آتے۔ ان سکھوں کا ظلم و ستم بھی ہوتا، وہ ساری وادیاں کراس کر کے وہ یہاں پہنچے۔ اس وقت سکھ کہتے تھے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ تو بھوکھا ننگا پاکستان ہے، وہاں جا کر یہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، برہنہ ہو کر مر جائیں گے، نہ لباس ہوگا نہ کھانا ہوگا۔ اللہ نے آج اتنی سہولیات عطا فرمائی، اللہ نے وہ دھرتی ہمیں عطا فرمائی جو پوری دنیا میں کسی کے پاس یہ دھرتی نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔
پاکستان کا معنی ہی کیا ہے؟ پاک رہنے والوں کی بستی، پاک رہنے والے مسلمان، یہ ان کی بستی ہے اللہ نے دی۔ اللہ نے وہ ملک عطا فرمایا جس میں آج چاروں موسم موجود ہیں۔ دنیا میں کسی ملک میں جاؤ، چاروں موسم میں ہو بہت مشکل ہے۔ وہاں 7-8 مہینے سردی ہوتی ہے۔ آج بھی امریکہ میں 7 مہینے سردی ہے، برطانیہ میں 8 ماہ سردی، اتنی برف باری، مہینوں لوگوں کے لیے نکلنا مشکل۔ اللہ نے ہمیں سردی بھی، بہار بھی، خزاں بھی، چاروں موسم عطا فرمائے۔ اللہ نے ملک ایسا دیا جو معدنیات سے بالکل پر تھا۔ آج بھی بلوچستان کے اندر جو ذخائر گیس اور تیل کے موجود ہیں، اگر ان کو نکال دیا جائے اور تقسیم کیا جائے وسیع پیمانے پر اور اس کو نیک نیتی کے ساتھ بغیر کرپشن کے، تو پاکستان آج بھی اتنا مضبوط ہے کہ یہ پوری دنیا میں گیس سپلائی کر سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس تھر میں اتنا کوئلہ موجود ہے کہ اگر اسے نکالا جائے اتنی بجلی بن جائے گی، صرف پاکستان نہیں، یہ دنیا کے 5 بڑے ممالک کو بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زمین دی جس کی مٹی میں اللہ نے ایسی خوشبو رکھ دی ہے، وہ حسن و جمال والی اللہ نے سرسبز ہمیں زمین دی۔ آج بھی آپ سرحد چلے جاؤ، کچھ دنوں پہلے میں سفر میں تھا، جہاں سے گزرو سرحد میں، آپ بالا کوٹ جائیں، چھتر جائیں، بٹل جائیں، مانسیرا جائیں، وہاں سے آگے علاقوں میں جائیں، ایسے حسین اور جمیل ہیں۔ اللہ نے وہ حسن دیا ہے کہ جنت کی نظیر وہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں سیاحت کا نظم نہیں ہے، آنے والوں کو امن فراہم نہیں کیا جاتا، سہولیات عطا نہیں کی جاتی، سڑکیں تعمیر نہیں کی جاتی، اچھے کھانے فراہم نہیں ہوتے، ورنہ سیاحت کے ذریعے بھی اربوں روپے کی آمدنی ہو سکے۔ تو اللہ نے ایسا خطہ دیا جس میں وہ پیداوار سبزیوں کی، پھلوں کی رکھی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر ہمارا ملک ہے، جو چاول کے اندر، آم کے اندر، کھجور کے اندر، سبزیوں میں پوری دنیا کو فراہم کرنے میں 5ویں نمبر پر ہے۔ اللہ نے جو ہمیں آم کی پیداوار دی ہے، پوری دنیا کا آم کھائیں وہ ذائقہ نہیں جو اللہ نے اس مٹی کی خوشبو میں رکھا۔ ساری دنیا کے چاول ایک طرف کرے، گجراوالا کا چاول ایک طرف کرے، اس کی جو خوشبو، یہاں کے پکنے والے چاولوں میں جو ذائقہ ساری دنیا میں موجود نہیں۔ یہاں کا پھول ایک طرف رکھو، دوسری طرف پھول پر پوری اسپرے کی بوتل خالی کر دو، اس میں وہ خوشبو نہیں جو یہاں کی مٹی اور دھرتی میں اللہ نے رکھی تھی۔ اللہ نے ہمیں ایسا ملک دیا جس کی زمین کے اندر 53% ایسی زمین ہے جس سے پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ ہر وقت پیداوار دینے کے لیے تیار ہے۔ پوری دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا نہری نظام ہے جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان، ٹیلنٹ والے، ذہانت والے جو اللہ نے دیے پاکستان کو دیے۔ 24 کروڑ کی آبادی میں 13 کروڑ اس وقت نوجوان موجود ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے ایک سروے ہوا جس میں دیکھا کہ دنیا میں ذہین اور ذکی ترین لوگ کہاں آباد ہیں، اور یہ سروے کرنے والے کوئی مسلمان نہیں، غیر مسلم تھے۔ ٹائمز میں ان کی رپورٹ شائع ہوئی، انہوں نے لکھا دنیا میں ذکی انسانوں کی رپورٹ میں 4تھے نمبر پر پاکستان کو لایا، کہ اللہ نے یہاں کے نوجوانوں کو جو ذہانت، جو فطانت، جو سمجھ بوجھ، جو حافظہ عطا کیا ہے، اس کی نظیر نہیں ہے۔ کہا اگر ان کے پاس اسباب موجود ہوں، سہولیات موجود ہوں، تو یہ ہر چیز میں بہت آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات، ہمارے ہاں تعلیمی اعتبار سے ہم بہت پیچھے آ گئے۔ ہم نے نہ عوام کو سہولیات دیں، نہ عوام کو تعلیم دی، اور نہ علاج دیا۔ 125 ممالک کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم تعلیمی اعتبار سے 102 نمبر پر آ چکے ہیں۔ ہماری آبادی میں 53% کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، اور ہماری صرف 11% آبادی ہے جس کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے۔ باقیوں کے پاس تو مڈل تک تعلیم ہے، اس سے آگے تعلیم ہی کوئی نہیں۔ ہم نے تعلیم اتنی مہنگی کر دی کہ غریب آدمی مکان کا کرایہ دے، بچے کو 2 ٹائم کی روٹی کھلائے، اس کا علاج کروائے یا اس کو تعلیم دلائے۔ ہمارے سرکاری اسکولوں میں گدھے کتے گھومتے نظر آتے ہیں، انسانوں کے بچے اور ان کی پڑھائی کا رواج کم ہوتا ہے۔ وہ چرسیوں، موالیوں، شرابیوں کے اڈے تو ہیں، لیکن وہاں تعلیم کا رجحان کم ہے۔ آج پاکستان کا 3 کروڑ بچہ ایسا ہے جو فٹ پاتھوں پہ زندگی گزار رہا ہے۔ وہ گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں، کچرا چنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ان کو تعلیم فراہم کی جاتی اور یہ بچے تعلیم حاصل کر کے شعور پا جاتے، یہ ملک کی ترقی میں بہت زیادہ آگے گامزن نظر آتے۔ لیکن ہم نے خود تعلیم نہیں دی کہ ان میں شعور نہ آئے، اس لیے آج سندھ میں دیکھیں تعلیم کا رواج نہیں، وڈیروں نے اپنی حکومت رکھی، تعلیم آئے گی، شعور آئے گا۔
بس ان کو قومیت میں، لسانیت میں، عصبیت میں جوڑ دیا، اسلام کی سوچ سے ان کو بہت دور کر دیا، محبت اپنائیت ختم کر دی، زبان اور لسانیت پر گروہ اور تنظیمیں بننا شروع ہو گئی، اس لیے ہم پیچھے ہٹتے گئے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے جو ریاست ہمیں دی تھی وہ ایسی دی کہ ساری دنیا میں اس کی نظیر نہیں، اور اللہ نے ایسے مسلمان قوموں کے اندر ایسا جذبہ رکھا تھا، جس وقت یہ تحریک آزادی شروع تھی اور اس وقت جو ان کی قربانیاں سامنے آ رہی تھیں، آج بھی تاریخ کے اوراق پلٹے انسان حیران ہوتا ہے مسلمانوں میں کیسا جذبہ ہے۔ جب 1965 کی جنگ آزادی تھی اور اس وقت ہندوستان کے وزیر داخلہ نے کہا تھا ہم اگلے دن لاہور پہنچیں گے، صبح کا ناشتہ وہاں کریں گے، مسلمانوں کے ان تمام تعمیرات پر اپنے ہم جھنڈے بلند کر دیں گے۔ 17 دن یہ جنگ رہی ہے، 1965 کی جنگ، لیکن تاریخ نے یہ بتایا ان 17 دنوں میں ہمارے ملک میں ایک چوری کا واقعہ نہیں ہوا، ایک ڈکیتی کا واقعہ نہیں ہوا، ایک شراب نوشی کا واقعہ نہیں ہوا، ایک زنا کا واقعہ نہیں ہوا۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بچے، سب اتنی بہادری کے ساتھ اس 1965 کی جنگ آزادی میں لڑے ہیں، جہاں بھارت کے پاس 7 گنا زیادہ اسلحہ، 7 گنا زیادہ افرادی قوت تھی۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت پاکستان میں اتنی افرادی قوت نہیں تھی، لیکن ایک جذبہ جہاد تھا۔ اس 17 دنوں میں وہ مثالیں قائم ہو گئی، جہاں سے پاک فوج کے نوجوان گزرتے تھے، عورتیں ان پر پھول ڈالتی تھیں کہ آپ جوانی کے ساتھ بہادری سے لڑو، جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم پیش کریں گے۔ اس وقت غذا کی قلت ہو گئی، ایک اعلان ہوا کھانا کم ہے، گندم کم ہو گئی ہے، جو سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں جس کے گھر میں گندم ہو، آٹا ہو، وہ لے کر آئے۔ جب یہ اعلان ہونا تھا لاہور میں، عورتیں اپنی جھولیوں میں آٹا لے کر، کوئی 5 کلو، کوئی 10 کلو، بچے اپنے ہاتھوں میں لے کر، کوئی اپنی کاغذوں میں اور کوئی اپنی چادروں میں لے کر یہ آٹا لے کر پہنچے تھے۔ اتنا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا کہ اگر 2 مہینے بھی کھایا جاتا تو کم نہ ہوتا۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ اس دوران بہت سے زخمی ہو گئے، انہیں خون کی ضرورت ہے، اور جن گھروں میں نوجوان ہیں خون دینا چاہتے ہیں وہ خون دینے کے لیے آ جائیں۔ لاہور کے باہر ہسپتالوں میں لائنیں لگ گئی، ان کے پاس سرنجیں ختم ہو گئی، آلات ختم ہو گئے، کس میں محفوظ کیا جائے۔ اس دور میں ایسے جدید آلات تو موجود نہیں تھے، جو خون بآسانی وہ رکھ سکتے تھے وہ اپنے پاس محفوظ کیا، اور پھر کہا ہمیں دوبارہ ضرورت پڑی ہم تمہیں بلائیں گے، ہر ایک کا نام لکھ کر اسے واپس بھیج دیا گیا۔ اس جہاد کے دوران کسی کے پاس کدالیں ہوتی، کسی کے پاس لکڑیاں اور گینتیاں، کلہاڑیاں ہوتی، انہوں نے وہ مقابلہ کیا۔ تاریخ انسانیت کو صحابہ اور سلف کا دور یاد آ گیا، جنگوں کے سامنے بم باندھ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں اس سے پہلے تاریخ نے نہیں دیکھا تھا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے جسم کے ساتھ بھی بم باندھتا ہو۔ صحابہ کی یاد تازہ آ گئی تھی۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اللہ نے مسلمانوں میں بڑا جذبہ رکھا، اور جہاد جذبوں سے ہوتا ہے، ہتھیاروں سے نہیں، اور جذبوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمان میں ایمان کا جذبہ ہے، تو جہاں دیکھو شکست کی بات آئی ہے وہ مسلمان نے غداری کی۔ تو میں نے عرض کیا محمد بن قاسم سے ہوا، غداری کرنے والا سلیمان تھا، اور جب سراج الدولہ کو شہید کیا گیا 1857 عیسوی میں انگریز کے خلاف، جب یہ اکٹھے کھڑے ہوئے تو میر جعفر غداری کرنے والا جس نے پیسے لے کر غداری کی شہید کروایا، نام لیوا مسلمان تھا۔ اور جب ٹیپو سلطان آئے، میسور کی 3 جنگیں ہوئی، تینوں میں فتح ہو گئی۔ انگریز کو معلوم تھا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ بہادر انسان تھے جس کا قول آج بھی تاریخ کے اوراق پر موجود ہے، فرماتے تھے شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ٹیپو سلطان سے مقابلہ مشکل ہے تو انہوں نے ایک نام نہاد مسلمان غدار میر صادق کو کھڑا کیا، اور اسے رشوت دی گئی، اور اس بدبخت نے غداری کر کے ٹیپو سلطان کو شہید کروا دیا۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید جن کی بالاکوٹ میں شہادت ہوئی، آج بھی ان کی قبریں بالاکوٹ میں موجود ہیں، غداری کرنے والے مسلمان تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ایمان اور اسلام میں بڑی قوت رکھی ہے، مسلمان کو کوئی شکست نہ دے سکا، کیونکہ مسلمان ایمان کے جذبے پہ لڑتا ہے۔ صحابہ کی قربانیاں آپ دیکھیں، 30 آدمی 30,000 سے مقابلہ کرتے تھے اور اللہ ان کو فتح دے رہا ہوتا تھا۔ خلیفہ معتصم باللہ کا دور تھا۔ الکامل فی التاریخ میں ابن اسیر نے واقعہ لکھا، ایک مسلمان لڑکی قید ہو گئی، اس نے وہاں سے خط لکھ کر بھیجا معتصم مجھے رہا کروا۔ معتصم کو خط ملا، اس نے 12,000 کا لشکر تیار کیا،
328 گھوڑے ابلق تیار کیے جو بڑے تیز رفتار تھے. ان سے کہا 7 دنوں کے اندر تم نے وہاں پہنچنا ہے. کہاں عرب کہاں روم. 7 دنوں میں یہ وہاں پہنچے. معتصم باللہ سفر دن رات کرتا تھا. وہاں پہنچا, جس قلعے میں تھی اس قلعے کو گرایا, فتح کیا. اس عورت سے ملے, کہا معتصم تمہاری مدد کے لیے آ گیا. 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی. تو واقعہ سنانے کا مقصد مسلمانوں میں کیسا جذبہ جہاد رہا ہے. 12,000 کا لشکر لے کر پہنچے, 1 ہفتے میں سارے مسلمانوں کو رہائی عطا فرما دی. تو اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا. اس ملک کی قدردانی کا تقاضا ہے. آنے والی 14 اگست میں بجائے اس کے کہ اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھول دیے جائیں, فحاشی اور یعنی بے حیائی ہو, ناچ گانے کا رواج ہو, جو اس وقت ہمارے ملک میں کلچر بن رہا ہے کہ اس دوران گانا چلتا ہے, موسیقی ہوتی ہے, نوجوان ناچتے ہیں, یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں ایک عظیم اسلامی ریاست دی, آزادی عطا فرمائی. آزادی کی نعمت کشمیر کے نوجوانوں سے پوچھو, آزادی کی نعمت کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے. آزادی فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے. آج وہ مسجد اقصیٰ میں نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ جہاں پہنچتے یہ درندے آ جاتے, ان کے گھروں کو گرا دیا, مسمار کر دیا. ہر قسم کی ان کے پاس تمام سازشیں, ہتھیار موجود ہیں, اور ان کے پاس آگے لڑنے کے لیے غلیل میں پتھر ہیں, اور وہ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ پھر بھی مقابلے میں پیچھے نہیں ہٹتے. ان سے پوچھیں آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. عراق میں رہنے والے, افغانستان میں رہنے والے, ان سے معلوم کریں کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں آزاد ریاست دی. 14 اگست کا تقاضا, ہم 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھیں, اللہ کے نام پہ صدقہ دیں. یا اللہ آپ نے ہمیں یہ آزاد ریاست عطا فرمائی, ہمیں غلامی سے بچایا, وہ ملک عطا فرمایا جہاں گلی کوچوں سے گزرو اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے. یہ مسجدوں کے بلند عمارات اور یہ مسجدوں کے بلند مینار, یہ محرابیں, یہ صدائیں, رمضان میں ہونے والی یہ تلاوتیں, اللہ کا شکر ہے ہم ہندوستان میں نہیں, ورنہ جہاں سے گزرتے مندر نظر آتے, جہاں سے گزرتے گائیں کو سجدہ ہوتا, مندر کو سجدہ ہوتا نظر آتا. اللہ کا شکر اسلام دیا, ورنہ گائیں کا پیشاب پیتے پیتے زندگی گزر جاتی. رب کا شکر ہے اس نے آزادی کی نعمت دی. آج ہمارے ملک میں مذہبی آزادی ہے الحمدللہ. مدارس کا نظام, مساجد کا نظام, دعوت و تبلیغ کا نظام ہے. پوری دنیا میں مسلمان یہاں سے پھیل رہے ہیں. مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, حفاظ کی تعداد بڑھ رہی ہے. گزشتہ سال 3,24,000 حفاظ ایک سال میں بنے. 3 لاکھ حفاظ ایک سال میں تیار ہو گئے. ہر سال جو علماء تیار ہو رہے ہیں, جو حفاظ ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں جو محنت ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ نے ہمیں ایک عظیم ریاست دی, اس پر ہم شکر ادا کریں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی عظیم قائد بھی عطا فرما دے جو حضرات خلفائے راشدین عمر بن عبدالعزیز کے طرز حکومت پر آ کر عدل اور انصاف کا نظام قائم کر کے, کرپشن کو ختم کر کے اسلامی احکامات کا نفاذ کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی